وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب ایسے آنا کہ ہم لوگ ایک دم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں اور ایک دم چاق و چوبند ہیں. ایسے شروع میں ہی ڈھیلے پڑیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. عزیزان گرامی قدر، معزز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے گھر میں دین سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے ارادے سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، ظاہر ہے کہ مسجد قباء اہل حدیث چتردرگا کے ذمہ داران، پوری کمیٹی اور آپ نوجوان، اور سب سے اہم رول اس میں علماء کرام کا ہے کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کروایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کے درس کا عنوان بورڈ پر موجود ہے. بہت ہی آسان لفظوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. عنوان کیا ہے؟ توحید اور اس کی قسمیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور توحید کس انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آج کے اس درس میں، محاضرے میں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.
اگر آپ اردو جانتے ہوں تو اردو میں لکھ لیں، اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں تو آپ رومن انگلش میں لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، جو آپ کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو جاننی ہے وہ ہے توحید۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں توحید کس کو کہتے ہیں۔ کون بتا سکتے ہیں توحید کا معنی؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین جواب، مختصر ہے لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کا ایک معنی ہے اس بات کو ماننا کہ ہمارا خالق، مالک اور حاکم اللہ ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو ماننا توحید کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو ماننا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ توحید کا پہلا معنی ہے۔ توحید کا پہلا معنی ہے۔ توحید کا دوسرا معنی کیا ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے؟ توحید کا دوسرا معنی ہے اپنی تمام تر عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ اپنی تمام تر عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی ساری عبادتیں کرتے ہیں وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ بالکل آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ کو پوری اجازت ہے۔ اگر غلط بھی جواب آپ دیں گے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا معنی توحید کا یہ ہے کہ اس بات کو ماننا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا معنی توحید کا یہ ہے کہ اپنی تمام تر عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور حاکم مانتے ہیں تو عبادتیں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ کچھ روایات میں اللہ تعالیٰ نے 80,000 نبیوں کو بھیجا، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں نبی بن کر، رسول بن کر آئے۔ ان تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ دعوت توحید۔ تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، دعوت توحید۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ دعوت توحید۔ تمام انبیاء علیہم السلام لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ کس کی دعوت دیتے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔
وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، جتنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، الا نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی تھی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر میں، فاعبدون، میری عبادت کرو۔ موٹے الفاظ میں ہماری بات میں اگر کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی کو یہ لازم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو پیش کرو، یعنی تمام میرے بندوں سے یہ کہو کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی اور کو نہ جوڑیں، میرے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ رسالت بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے۔ کیسے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے کیا ہے؟ توحید ہے، پہلے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ۔ بولنے والے اللہ کے رسول ہیں، اور وہ یہ سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چھپ چھپ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکے والوں کو جمع کر کے توحید کی دعوت دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ صفا کی پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، پورے مکے والوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جس نے ماننا تھا اس نے مانا، جس نے انکار کرنا تھا اس نے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو وہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کلمے کی دعوت نہیں دیں گے ساری دعوتیں بیکار ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنے گروپ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نماز کی دعوت دیتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دینے کو بیان کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ حج کرو، کوئی کہتے ہیں کہ عمرہ کرو، کوئی کہتے ہیں کہ قربانی کرو، یعنی اپنے اپنے انداز سے جو ہے علماء لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت کون بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ جانتے ہیں آپ لوگ کیوں؟ توحید کی دعوت اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ توحید کی دعوت پہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھو کلمے کے دو حصے کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے دو حصے کرو، لا الہ الا اللہ۔ بات کو آگے پیش کرنے سے پہلے اس کی وضاحت کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کلمے کے اندر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی ہے، محمد الرسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ توحید کے ساتھ کس کا اقرار کرنا ہے؟ رسالت کا بھی اقرار کرنا ہے۔ اگر ہم صرف کلمے کو لیتے ہیں لا الہ، اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ مانے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اتنا کہہ لینا کافی ہے؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر کوئی آدمی کلمے کا دو ٹکڑا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں الا اللہ کے بارے میں نہیں کہتا، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟
غلط کیوں ہے؟ غلط اس لیے ہے، لا الہ کے معنی ہیں کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، میں کسی بھی نہیں مانتا۔ ایسا آدمی ناستک ہے، ملحد اس کو کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ دنیا کا سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، یہ سورج چاند ستارے زمین آسمان، یہ سارا کا سارا جو ستاروں کے گردش کی ساری چیزیں یہ اپنے آپ چل رہا ہے۔ معمولی کسی ہائی وے پہ جا کر کے آپ کھڑے ہو جاؤ، فراٹے کے ساتھ گاڑیاں دوڑتی ہیں، کوئی 60 کی اسپیڈ میں، کوئی 100 کی اسپیڈ میں، کوئی 150 کی اسپیڈ میں جا رہا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو ڈرائیور کیسے گاڑی چلا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ گاڑیاں اپنی مرضی سے چل رہی ہیں۔ اور آدمی کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے لا الہ کے ساتھ الا اللہ کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے، پہلے تو انکار کرنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی قیام کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی قربانی کے لائق نہیں ہے، کوئی حج کے لائق نہیں ہے، کوئی روزے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ اب یہاں توحید ہے، انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا شروع ہوتا ہے لا الہ کہنے پر، اسی لیے لوگ اس کی دعوت ہی نہیں دیتے ہیں، دوسری چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی نماز کی طرف بلا رہا ہے، نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے، نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر لکھے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا۔ روزہ رکھنے کا ثواب بتاتے ہیں لوگ، زکوٰۃ دینے کا ثواب بتاتے ہیں، ہاں صدقہ خیرات کریں گے تو اتنا اجر و ثواب ہے، قربانی کریں گے تو یہ ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں گے تو یہ ہے۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ توحید لانا چاہیے، توحید کو ماننا چاہیے، کیونکہ جب تک توحید ہے تو سب کچھ صحیح ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں ادب سے کھڑا ہونا بھی ہے، نماز میں جھکنا بھی ہے جسے ہم لوگ رکوع کرتے ہیں، نماز میں سجدہ کرنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں نماز میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن پہلے اس کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے، تب اس کے نماز کا فائدہ ہے نا۔ ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس کو پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی غیر مسلم بھائی کو لے کر کے آؤ، مسجد میں آئے گا، وہ آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے جیسا کھڑے بھی ہوا ہے، ہمارے جیسا رکوع بھی کر رہا ہے، ہمارے جیسا سجدہ بھی کر رہا ہے، پوری نماز پڑھ لیتا ہے، اس سے پوچھو کس کے واسطے پڑھا؟ کوئی جواب ہے اس کے پاس؟ نہیں۔ تمہیں بھی کر رہے تھے، میں بھی کرا، تمہیں بھی جھک رہے تھے، میں بھی جھکا، تمہیں بھی سجدہ کر رہے تھے، میں بھی سجدہ کیا۔ یہ چیز معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے، روزے میں بھوک برداشت کر رہے ہیں تو کس کے لیے، حج کر رہے ہیں تو کس کے لیے، قربانی کر رہے ہیں تو کس کے لیے۔ یہ چیزوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ توحید، فنڈامنٹلز آف اسلام۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر توحید، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے، 5ویں نمبر پر حج۔ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کوئی چیزیں، لیکن یہ 5 بنیادی چیزیں۔ لیکن پہلے نمبر پہ کون سی چیز آئے گی؟ پہلے نمبر پر توحید ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
پہلے یہ ہے، کلمہ ہے. مسلمان صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے اذکار جو ہے توحید کے پڑھتے ہیں، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ شاعر کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ نہیں ہے تو کچھ نہیں حاصل. اس طریقے کا ایک شعر ہے، شاید میں دوسرا مصرع بھول رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو توحید جاننا ہے، سب سے پہلے ہم کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آدمی کا کلمہ مضبوط ہے، عمل میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. لیکن ایک آدمی کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات پوری کی پوری نیکیاں ہیں، لیکن اس کے پاس توحید ہی نہیں ہے، تو یہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی. اور الحمدللہ ہماری جو بنیادی دعوت ہے، جمعیت اہل حدیث منہج سلف کا جو طریقہ کار ہے، ہماری بنیادی دعوت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں. نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج عمرے کرتے رہو، جو بھی نیک کام ہے کرتے رہو، لیکن سب سے پہلے یہ علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اصل شعر ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے توحید سمجھنا چاہیے. اور آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ توحید سے خالی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنی مسجدوں میں بھی آنے نہیں دیتے. لوگ دروازے ہی بند کر دیتے ہیں. یہ انہیں خالی اللہ کا نام لیتا، رسول اللہ کا نام لیتا، باقی کسی بھی مانونوں کو بولتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اللہ کو صحابہ کرام نے مانا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے مانا. اس وقت نہ امام تھے، نہ لوگ اولیاء کرام کو ماننے والے تھے، اولیاء بھی موجود تھے، لیکن ان کی پوجا اور پرستش نہیں کی جاتی تھی جیسے آج پوجا اور پرستش ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر آج غیر اللہ کی پوجا پرستش کر رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت ساری زندگی کرتا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ سب کے نبی ہیں، آخری ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، ہم نے سب کو یہی کہا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤ. نبوت اور رسالت بعد میں ہے اور پہلے توحید ہے. تو اس لیے اگر آپ نے توحید کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی، ایک گاؤں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. سوال کیا کرتا ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے. کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے کہاں جاؤں؟ جنت میں جاؤں. سوال کیا کرتا ہے اللہ کے نبی؟ مجھے ایسا عمل بتائیے میں اس کو کرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے 4 باتیں رکھی. کتنی باتیں؟ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا.
اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اللہ کی عبادت ایسے کر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, فرض نمازوں کی پابندی کر, فرض نمازوں کو پڑھ. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کیا کر. وَتَصُومُ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھ لے. کتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے؟ 4 چیزیں. آپ بولیں پہلے نمبر پر اللہ کی عبادت کر, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر. دوسرے نمبر پر فرض نمازوں کی پابندی کر. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دے. چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھ لے. ارے 5ویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے, کیا ہے جی؟ حج فرض ہے یا سنت ہے جی؟ فرض ہے بھائی, گڑبڑ کر لیونوں کو. حج کیا ہے؟ فرض ہے. 5ویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے. کیوں نہیں بتائے؟ ہو سکتا ہے اس وقت حج فرض نہیں ہوا ہوگا. تو 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. 4 چیزیں بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی یہ کہنے لگتا ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو 4 چیزیں آپ بتائے ہیں نا, لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا, ان 4 چیزوں میں سے میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. کیا نہیں کروں گا؟ کمی اور زیادتی نہیں کروں گا. یعنی اس کو بڑھاؤں گا بھی نہیں, اس کو گھٹاؤں گا بھی نہیں. جتنا آپ نے کہا ہے اتنا ہی کروں گا. فلما ولا, جب وہ اتنا بول کر کے جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا, اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لو, کیونکہ یہ کیا ہے؟ جنتی ہے. اللہ اکبر. دنیا میں زندہ چل پھر رہا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ صحابی, کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ صحابی کہ جنہوں نے سوال ایک کیا, 4 جو ہے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. جب وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو دیکھ لو, کیونکہ یہ جنتی ہے. 2 باتیں اس حدیث کے اندر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں گنوائیں؟ 4 چیزیں. تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. کیا مطلب؟ اللہ کی عبادت ایسی کر کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کر, یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر نہیں بنا. اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی آدمی کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے, کسی آدمی کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ, تمہارا کاروبار بھی اچھا چلے گا, تمہیں اولاد بھی مل جائے گی. تو اس کا مطلب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت ایسے کرنا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہے اس حدیث سے. دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو جنت کی خوشخبری دی نا, کس وجہ سے دیے؟ اس نے کیا بولا؟ کمی اور زیادتی نہیں کروں گا, افراط اور تفریط نہیں ہوگا, اپ ڈاؤن نہیں کروں گا, جتنا آپ بتائیں ہیں اس کو بیلنس کے ساتھ لے کر کے چلوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کمی کرنا بھی نقصان ہے اور زیادتی کرنا بھی نقصان ہے. کمی اور بیشی ہم نہیں کر سکتے. جتنا اللہ نے کہا ہے, جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کر کے بتلایا ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, عصر کی 4 ہے, مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ہے.
ٹھیک ہے، فجر کی 2 کیوں ہے؟ کوئی آدمی یہ بولتا نہیں میں فجر کی 4 رکعت نماز پڑھوں گا، کر سکتا ہے؟ نہیں 4 نہیں، چلو 3 کر لیتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ بولتا نہیں نہیں میں 2 نہیں پڑھتا، میں 1 پڑھ کر کے سلام پھیر لیتا ہوں، وتر پڑھے جیسا پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح ہے؟ کمی کرنا بھی جائز نہیں ہے، زیادتی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دین کے سارے معاملات ایسے ہیں، دین کے سارے معاملات ایسے ہیں، دین کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ دین پر اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ ذرا سوچیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں کرنے والے کے اوپر ہوگا، لیکن دین کے اندر کمی اور زیادتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، میں جو چاہتا ہوں زیادہ بھی کر سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو کمی بھی کر سکتا ہوں۔ یہ چیز اسلام کے اندر حرام ہے۔ وہ واقعہ معلوم ہے نا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس سے شہد پی کر گئے، دوسری بیوی بولنے لگے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے کہ اے نبی جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے، حرام کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنے کا اختیار جب نبی کو نہیں تھا تو دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو کمی اور زیادتی اسلام کے اندر جائز ہے؟ کمی اور زیادتی اسلام کے اندر جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کمی زیادتی کر رہے ہیں نا۔ کمی اور زیادتی اس نے کہا کہ کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ جنت کی۔ ہم لوگ کمی زیادتی کر رہے ہیں نا، 2 نمازاں پڑھ لیے 3 چھوڑ دیے، 1 پڑھ لیے 4 چھوڑ دیے، 3 پڑھ لیے 2 چھوڑ دیے، یہ کمی اور زیادتی ہے نا؟ اللہ کو پسند ہے یہ چیز؟ اللہ کو پسند ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ جی اپنے مطلب کی بات رہے تو منہ بھی نہیں کھل رہا، دیکھو سب کا بھی بولو جی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، یہ بنیاد ہے، یاد رکھیے۔ توحید کے ساتھ ساتھ ہم کو نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اگر اپنی مرضی کرتے رہے، نہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی نماز ٹھیک ہے، ذرا عشاء پڑھنے مجھے نہیں ہوتا، وہ دکان کھولنا، فجر کی نماز بولے تو رات میں وہ ذرا گیم کھیلتے رہتا ہوں، اس واسطے جو ہے چلتا نہیں چلتا، نہیں رات میں سوئے تک مجھے 12، 1، 2 بج جاتے ہیں، کیوں؟ نہیں وہ میرے دوستوں کو ایک سرکل میں ٹھہرے رہتے ہیں، اس واسطے میں بھی وہاں جا کو ٹھہرتا ہوں۔ فجر کی نماز کا ایک بولو ان کو 4 وقت پڑھو بولے تو بھی پڑھ لیتا ہوں میں، لیکن فجر کی نماز کو اٹھنے نہیں ہوتا۔ ہماری اماں بہت اٹھاتی لیکن پھر بھی مجھے اٹھنے نہیں ہوتا، بہت سستی کرتا ہوں میں۔ آدمی کیا سمجھتا؟ کل پڑھیں گے، ہاں کل، ہاں آج بھی نہیں ہوا نہیں، ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے، اگلے ہفتے سے میں گارنٹی کرتا ہوں۔ اس کی جینے کی گارنٹی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی گارنٹی دے رہا بندہ۔ ذرا ایگزام ہونا باقی ہے میرا، ایگزام ہوتے ہی میں نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے آپا کی شادی ہے، وہ شادی ہوتے ہی نماز شروع کر دیتا ہوں۔ وہ ہمارے ابا کو ذرا ٹائم نہیں مل رہا، دکان میں زیادہ بیٹھ رہا ہوں میں، ابا کو زیادہ ٹائم دیے تو انہوں بے نمازی بن جاتے ہیں، میں نمازی بن جاتا ہوں۔ واہ، یہ آدمی جو ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو اندر سے خوش کرتے رہتا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اندر خود بخود خوش ہو رہا۔ شیطان بولتا بیٹا میں جو سکھا کو دیوں دیکھ، برابر رہنا، تو آگے بھی جانا نہیں پیچھے بھی نہیں جانا۔ توحید یہ بہت بنیادی چیز ہے، اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے فوراً بعد کیا کہا؟ توحید کے فوراً بعد نمازوں کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی، سنت کی پابندی، نفل کی پابندی، ساری کی ساری پابندی کرنا ضروری ہے۔
تو معلوم کیا ہوا؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کو توحید پر اپنی زندگی گزارنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور جو حج فرض ہے حج کرنا ہے۔ اگر آپ حج نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو عمرہ تو کر لیں، لیکن حج کرنے کی نیت رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے تو حج کریں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہماری نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اگر کوئی مالدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی ہے، اتنی دولت نہیں دی ہے حج کرنے کی، 5 6 7 لاکھ روپے اس کے پاس نہیں ہے، تو مر جائے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں توحید کے تعلق سے۔ توحید کے تعلق سے خلاصہ یہ ہے، توحید کا پہلا معنی یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا معنی توحید کا یہ ہے کہ ہماری تمام تر عبادتیں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے فرقے گروپ ہیں، کوئی نماز کی، کوئی حج کی، کوئی زکوٰۃ کی، کوئی صدقہ کی، کوئی قربانی کی، کوئی یتیموں کی، بیواؤں کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن توحید کی دعوت اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ کیونکہ توحید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جھگڑا ہوتا ہے، جبکہ نبیوں کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ توحید۔ ذرا یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ آیت نمبر 36 کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے، ذرا غور کریں اس کے معنی اور مفہوم پر۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ دعوت کیا دی ہم نے؟ ان اعبدوا اللہ۔ ہم نے نبیوں سے یہ کہا تھا کہ یہ دعوت دو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کی عبادت کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، طاغوت کی عبادت سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آخر یہ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے طاغوت، قرآن کریم کے اندر یہ لفظ 8 جگہ استعمال ہوا ہے۔ کتنی جگہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ طاغوت، تابوت نہیں، تابوت کے معنی الگ ہوتے ہیں، طاغوت کے معنی الگ ہیں۔ تابوت کسے بولتے ہیں جی؟ مردے کو رکھتے ہیں نا، اسے تابوت بولتے ہیں۔ طاغوت، طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ اس کا اگر ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے، طاغوت کے معنی ہیں چھلانگ لگانا، یا ایک دوسرا معنی ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنا، حد سے زیادہ تجاوز کرنا۔ اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے لمٹ کراس کرنا۔ کیا کرنا؟ لمٹ کراس کرنے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمٹ لگا دی ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا۔ اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور طاغوت سب سے پہلے کون ہے معلوم ہے؟ کون بتا سکتے ہیں جی؟ ماشاء اللہ، طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس نے کیا کیا؟ چھلانگ لگایا، اس نے حد پار کر دیا۔ اس نے، اللہ نے کہا تھا کہ کس کے لیے سجدہ کرو؟ آدم کے لیے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، چل نکل۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ ذرا سوچو، پھر بول رہا ہوں ذرا سوچو، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں ذرا سوچو،
ایک گناہ کرنے، ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کو نکال کر کے دنیا میں پھینک دیا. ہم ہزاروں گناہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں گے. ہوگا ایسا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ. مجھے زیادہ تر نوجوان نظر آ رہے ہیں. جوانی کو برباد مت کرو، جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی اطاعت میں لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع میں اپنی زندگی لگا دو. تو سب سے بڑا جو طاغوت ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی عبادت کی جائے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اگر کرتے بھی ہیں تو اللہ کی ذات میں شرک کیا جائے. اور میں تو جا رہا ہوں جہنم کے اندر، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تم کو بھی ساتھ میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. حق سے باطل کی طرف، ایمان سے کفر کی طرف حد سے تجاوز کرنے کو طاغوت کہا جاتا ہے. اور یہ پہلے نمبر پر شیطان نے کیا اور اسی کے نقش قدم پر مسلمان چل رہے ہیں. یہ جو مشرک ہے نا، شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں، یہ کیا ہے؟ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. یہ طاغوت ہے، طاغوت کا راستہ ہے. شرک کرنا کیا ہے؟ شیطانی راستہ ہے، طاغوت کا راستہ. اس لیے آدمی کو کبھی بھی شرک نہیں کرنا چاہیے. اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو رب کہا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ربوبیت کے اندر وہ باتیں آئیں گی. تو معلوم کیا ہوا؟ توحید ایک اللہ کو ماننے کا نام ہے، تمام عبادتیں اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے. اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کو جانیں گے، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اعمال کی طرف آئیں گے، نماز روزہ حج زکات کی طرف آئیں گے. تو بات آگے بڑھاتے ہیں. اب توحید اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو بات کو آگے بڑھائیں گے، توحید کی قسموں پہ آئیں گے. کوئی کھڑے ہو کر کے بتا سکتے ہیں، اگر دیکھ کے بھی بولنا چاہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. توحید کا معنی کیا ہے؟ نہیں دیکھ کے بولتے ہیں تو اچھی بات ہے، دیکھ کے بولیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. جی بے شک، خالص کرنا. جزاک اللہ خیر. بیٹھیے. یہ ہے توحید کا معنی اور مطلب، اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. یہاں اپنے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ذرا غور سے سنیں. جب ہم کسی غیر جماعتی آدمی سے بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، نہ وہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں نہ ہم لوگ توحید کی بات کرتے ہیں. بات کرتے ہیں تو کس کے بارے میں؟ آمین، رفع الیدین، سینے پہ ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، 20 رکعت ہے، 8 رکعت ہے. یہی بارے میں جھگڑے کرتے ہیں نا ہم لوگ. یہ جھگڑے ہی غلط ہے، یہ سوالات ہی غلط ہیں. لوگ بولتے ہیں نہیں مولانا، ایک آدمی سے میں بہت بڑا جھگڑا لیا، وہ رفع الیدین کی کتنے حدیثیں پورے بھیجو. کوئی ایک نوجوان فون کر کے بولتا مولانا وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کتنے حدیثیں ہیں دیکھو، پورے کے پورے بھیجو. میں اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں. ارے چلو ٹھیک ہے. ایک آدمی کو آپ حدیثیں دے کر کے راضی کر لیے، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا تھا، حدیثیں دے دی، آپ سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ پہلے رفع الیدین نہیں کرتا تھا، اب رفع الیدین کر رہا ہے، ساری چیزیں مان گیا. لیکن ایک آدمی مشرک کا مشرک ہی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے سے، امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے سے، رفع الیدین کرنے سے وہ کامیاب ہوگا؟ جواب چاہیے مجھے. کامیاب ہوگا نہیں. تو بنیاد کیا ہے؟ تو توحید پہ بات کرو نا آپ. اچھا، اگر ہم لوگ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث پیش کریں گے تو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی حدیث لائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ رفع الیدین کرنے کی حدیث لائیں گے تو رفع الیدین نہیں کرنے کی حدیث وہ ضعیف، وہ بات کی بات، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے تم نہ معلوم نہیں، اسے معلوم نہیں، لیکن لے کو انہیں بھی آ رہا، تمہیں لے کر جا رہے ہیں. آمین زور سے بولنے کی ہم لائیں گے تو وہ آہستہ
بولنے کی حدیث لے کے آئے گا. لیکن جب آپ توحید کی بات کریں گے, توحید میں شرک کے بارے میں کوئی حدیث لے کے آ سکتا ہے؟ کوئی قرآن کی آیت لا سکتا ہے کہ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرو؟ کہیں ہے قرآن میں؟ کوئی حدیث ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ چھوٹے موٹے مسائل کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اس سے بہتر دعوت کس کی دیں گے؟ اچھا, توحید کی دعوت کو دینے کے لیے توحید کو سیکھنا پڑتا. کسی آدمی کو ڈرائیونگ سکھانے کے واسطے لے کے جا رہے ہیں, خود کو ڈرائیونگ نہیں آتی. نہیں, میں بازو بیٹھ کو دیکھا تھا, فرسٹ گیئر ڈالنا گتے گاڑی آگے جاتی ہے, آگے جا کو کیا ہوتا وہ معلوم نہیں اسے بیچارے کو. ایک آدمی کو خود تیرنا نہیں آتا, 4 آدمیوں کو تیراکی سکھانے کے واسطے لے کو جا رہا. ایک آدمی کو تیرنا نہیں آتا, 4 آدمیوں کو تیراکی سکھانے کے واسطے لے کے جا رہا ہے. آئیں گے یہ لوگ واپس آئیں گے, لیکن زندہ نہیں ہوں گے جو خود کو ڈرائیونگ نہیں آتی. تو اس لیے اگر آپ کسی کو توحید سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کو سیکھنا پڑے گا. توحید پہلے سیکھو. توحید ہے تو سب کچھ ہے, توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اب تک جب سے درس شروع ہوا ہے 7 سے 8 مرتبہ میں یہ جملہ بیان کر چکا ہوں. سن رہے نا بار بار؟ اسی لیے میں بول رہا ہوں توحید کو سیکھو. اس کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب التوحید. کون پڑھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی پڑھے پوری کتاب؟ اچھا, کسی مولانا سے پوری کتاب سنے ہیں آپ؟ آڈیو ویڈیو یوٹیوب سے, فیس بک سے, انسٹاگرام سے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیلکولیشن کیسا ہے معلوم ہے؟ 0 + 0 = جی زور سے بولو. 0 چاہتا. دیکھو ذرا موبائل نکال کو, 1 آتا کیا, 10 آتا کیا, بھی آتا کیا؟ دیکھو جس طریقے سے 0 + 0 کا = 0 آتا ہے. اگر ہم توحید نہیں سیکھیں گے تو ہماری ساری چیزیں بیکار ہیں. یہ بحث کرنا چھوڑ دو اب لوگوں سے. بھئی تو نماز کہاں ہاتھ بند کر پڑھتا پڑھ, ہاتھ نہیں باندھتا باندھو نو کو, رفع الیدین نہیں کرتا کرو نو کو, آمین زور سے نہیں ماں بولو نو کو. بھئی تو کیا بھی کرو نو کو, نماز پڑھ جیسی آتی پڑھ. لیکن سب سے پہلے کیا سیکھ؟ سب سے پہلے کیا سیکھ؟ سب سے پہلے توحید. توحید بنیاد ہے. اگر توحید پر آپ محنت نہیں کریں گے تو ساری چیزیں بیکار ہیں. میں گزشتہ 25-30 سال سے دعوتی میدان میں ہوں الحمدللہ. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن کبھی میں آمین رفع الیدین پہ بحث نہیں کرتا. میں بحث کرتا ہی نہیں. میں بولتا ہوں کہ بھئی یہ چھوڑو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آؤ پہلے توحید کی بات کرو. سامنے والے کو بھی توحید معلوم نہیں, ہم کو بھی توحید معلوم نہیں, تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. اب جو توحید کے بارے میں جو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں, اگر ایک ہی قسم لے کر کے بیٹھ جائیں گے نا آپ توحید کے بارے میں, اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے. انہیں بچ کو نکلنے کا راستہ دیکھتے رہتا. انہیں بہت قرآن کی آیتیں بول رہا ہے, انہیں حدیثیں بہت بول رہا, وہ ہمارے ان کے باتوں کو کیا بھی نہیں بول رہا ہے انہیں. اس واسطے فوراً رفو چکر ہونے کے چکر میں رہتا. اسے بیٹھ, سب سے پہلے توحید کو بات کریں گے. اور سب سے بہترین توحید اگر کسی میں ہے تو وہ سورہ فاتحہ میں ہے. سب سے بہترین اگر توحید ہے تو سورہ اخلاص میں ہے. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم, نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے, یہ توحید ہے. جواب, قیامت کے دن کا مالک ہے, یہ توحید ہے. شک میں ہے جی. یہ ایمانیات میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ ایمانیات میں سے ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. آخرت کے بارے میں, قیامت کے دن کا مالک ہے.
ایمان کتنے ہیں؟ ایمان کے 6 اجزاء ہیں، ان میں سے یہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب اللہ کو مانیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آدمی کو توحید ہی معلوم نہیں ہے، اس کو کیا معلوم قیامت آنے والی ہے؟ وہ لے گا مر کے مٹی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں توحید کی بنیادی آیت، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بہترین تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بہترین سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب سے بہترین آیت اگر کوئی ہے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، تیرے سوا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اسے یوں پڑھتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب بہت سارے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ضرورت پڑے تو تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے بھی مدد طلب کر لیتے ہیں، بہت سارے ہیں ہمارے وہ مدد کرنے والے ہیں، ضرورت پڑی تو تیری بھی مدد لے لیتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی کا فرق دیکھیں، ہی اگر کہتا ہے آدمی تو وہ توحید پرست ہے، بھی اگر کہتا تو مشرک ہے۔ کیا بننا پسند کرو گے؟ کیا کہنا پسند کرو گے؟ ہی۔ کیا بننا پسند کرو گے؟ توحید پرست یا مشرک؟ ہاں ماشاءاللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، سمجھیں توحید اسی سے ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بات لمبی ہوگی، توحید پر ہی بات اتنی لمبی ہوگی، توحید کی قسمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو توحید کی قسمیں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں گے ساری چیزیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون بتا سکتے ہیں توحید کی 3 قسمیں؟ جی بولیے۔ ماشاءاللہ، اور کون بتا سکتے ہیں؟ بولو۔ ماشاءاللہ، اور؟ ٹھیک ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اب کون بتا سکتے ہیں توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ جی، ایک اللہ کو ماننا۔ کون سی قسم ہے یہ؟ توحید ربوبیت۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی صحیح کیا ہے اگر غلط ہے تو؟ بسم اللہ۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، پھر بھی آپ لوگ اتنی جانکاری رکھتے ہیں، سب نہیں تو کچھ ہی صحیح، لیکن ماشاءاللہ جوابات صحیح دے رہے ہیں، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ درست کریں گے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ توحید، لکھ لیجئے، توحید ربوبیت۔ دوسرے ہے توحید
الوہیت، تیسرے ہے توحید اسماء و صفات۔ پہلے نمبر پر ہے توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے توحید ربوبیت، دوسرے ہے توحید الوہیت، اور تیسرے ہے توحید اسماء و صفات۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر لیں گے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جملہ وہ پہلے ہم لوگ توحید کے معنی میں پڑھے تھے نا وہ جملہ، تو یہاں پر بھی یہی جملہ استعمال ہوگا۔ توحید کے معنی، توحید ربوبیت کے معنی کیا ہیں؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا خالق مانے پیدا کرنے والا، ہمارا مالک مانے ہمارا آقا، اور ہمارا حاکم یعنی ہمارا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور حاکم ہے، اور سارا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ دنیا کا سارا سسٹم کس کے ذریعے سے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکے کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ مکے کے لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ کیسے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا، عنکبوت آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ جب ان سے پوچھا جاتا مکے والوں سے زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب مکے والے اللہ کو، آواز نہیں آ رہی ہے، مکے والے اللہ کو مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جی عبداللہ مانے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن دوسری قسم جو توحید الوہیت ہے وہاں آ کر کے وہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہندو بھائی ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھگوان، ایشور، پرمیشور، پرماتما، یہ سارے الفاظ وہ لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ کسی غیر مسلم بھائی سے اگر وہ اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے بچے کو لے کر بہت پریشان ہے، 10-15 ہاسپٹلوں کو گھوم چکا ہے، اور کسی ایک ہاسپٹل میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پریشان ہے، آپ جا کر کے اس سے پوچھو کیا ہوا، تو کہتا ہے میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں وہاں لے کے گیا، یہاں لے کے گیا، فلاں جگہ لے کے گیا، انڈیا کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں گیا، اب لے کے آیا ہوں، اب میں سب چھوڑ کر کے اوپر والے کے اوپر بھروسہ کر لیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ مانتا کسے ہے؟ اوپر والے کو مانتا ہے وہ، یعنی یہ انسان کی فطرت ہے۔ فطرت مطلب اس کا نیچر ہے، وہ مانتا کسے ہے؟ جب عبادت کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو پتھر کے سامنے بھی سجدہ کر لے گا، سانپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں جانوروں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ عبادت کے معاملے میں، ماننے کے معاملے میں وہ مانے گا کسے؟ مکے والے بھی اللہ کو مانتے تھے۔ پوچھا جاتا زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، کیا کہتے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دیکھیے سورہ عنکبوت کی آیت ہے، جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ زمین اور آسمانوں کا خالق، مالک اور رب اگر ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہونے کے لائق ہے، اور یہ اسی کے لیے ذبح ہے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے تو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بلکہ وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔
ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسی رب کی جو ہے گن گائیں، اسی کے حمد و ثنا بیان کریں، اسی کی ہمیشہ ہم لوگوں کو شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہے۔ جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلی آیت میں کیا ہے؟ پڑھو، پہلی آیت پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اصل میں رب کے معنی ہوتے ہیں، رب سے ہی ربوبیت ہے، رب سے ہی کیا ہے؟ ربوبیت ہے۔ توحید و ربوبیت کس سے بنی ہوئی ہے؟ رب سے بنی ہوئی ہے، یہ توحید کی پہلی قسم ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، رب کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، رب کہتے ہیں روزی دینے والا، رب کہتے ہیں ہماری ہر جائز چیز کو مہیا کرنے والا۔ دو مثالیں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں میں رب کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات مثال یہ ہے، ایک انڈا کتنے روپے میں ملتا؟ 5-6 روپے میں مل جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ انڈا اگر آپ مرغی کے پیٹ کے نیچے رکھیں گے 20 دن 22 دن کے بعد اس میں سے کیا نکلتا؟ چوزا نکلتا ہے نا؟ اچھا، جب یہ مرغی کے ایک چھوٹا سا چوزا ایک انڈے میں سے نکلتا ہے، جبکہ انڈے میں سے کہیں سوراخ ہے، کہیں چھید ہے، ہول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر سے زندگی کیسے ملی اس کو؟ سوچیں کبھی؟ نہیں سوچیں۔ اب سوچو، یا اس کے بعد چوزا دکھا تو سوچ لے جاؤ، مولانا بولے تھے انہیں کیسا آیا رہیں گا باہر؟ ذرا سوچو، ایک چھوٹا سا جو ہے انڈا ہے، 5-6 روپے اس کی کوئی، لیکن جب اس کو مرغی کے پیٹ کے نیچے رکھتے ہیں 20-22 دن کے بعد وہ اپنی چونچ سے ٹھونکتا ہے اوپر، چھت کو ٹھونک کر کے نکلتا باہر، پورا انڈا توڑ کر کے باہر نکلتا، دیکھو میں دنیا کے اندر آ گیا۔ وہ انڈے کے اندر اس کو آکسیجن کون پہنچایا؟ انڈے کے اندر اس کو کھانا پینا کون دیا؟ اس انڈے کے اندر آنکھ کون بنائے؟ اس کی چونچ کون بنایا؟ اس کے پر کون بنائے؟ اس کے پیر کون بنائے؟ اس کا پیٹ کون بنایا؟ اس کی انتڑیاں کون بنائے؟ اور جان اس کے اندر کون ڈالی؟ ہم یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہی توحید ربوبیت ہے۔ رب وہ ہے جو کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ کرتا ہے۔ رب وہ ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ بات مان کر کے جاننا پڑے گا، ایک معمولی سے انڈے کے اندر اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے کس کی؟ ایک چوزے کی۔ آپ لوگ چھوٹے ہیں، مثال دینا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی جو بڑے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہتے ہیں اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، کتنے مہینے؟ 8 سے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہم لوگ رہ کر کے آئیں گے، وہاں وہ ایک الگ دنیا ہے، وہاں سے ہر کوئی باہر نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کے پیٹ میں ماں کھاتی ہے تو بچہ کھاتا ہے، ماں پیتی ہے تو بچہ پیتا ہے، ماں سانس لیتی ہے تو بچہ سانس لیتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد وہ بچہ باہر نکلتا ہے۔ جب تک ماں کے پیٹ میں تھا اللہ کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، ہر چیز کا انتظام کر رہا تھا ماں کے ذریعے سے۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ بولتے ہیں نہیں اس کے کھانے کا بڑا مسئلہ ہے، ایک کام کرو اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈالو، اسے نظر لگ سکتی ہے، ایک کیا کرو کالا ٹپکا لگاؤ، نہیں اور بھی بیمار ہو سکتا، اس کے پیٹ کے اندر ایک دھاگا بندھو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو اللہ ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے بغیر تعویذ کے، وہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں پال سکتا؟ ارے وہ رب ہے، جب وہ پیدا ہی کیا ہے تو پالنے کا انتظام بھی، پرورش کرنے کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ ایک تیسری مثال دوں، سمجھیں گے؟ سمندر کے اندر پانی میٹھا یا کھارا ہے؟ جی کھارا پانی کون کون پی کے آئے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔
بس اتنے ہی لوگ سمندر گئے ہیں، باقی سب سمندر کو نہیں گئے. وہی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو لوگ سمندر کو گئے ہیں دیکھے ہیں کہ سمندر بہت بڑا ہے. دنیا کے اگر 4 حصے کریں گے تو 1 حصہ زمین کا ہے، 3 حصے پانی ہے. سوال یہ ہے کہ سمندر کا پانی کھارا کیوں ہے؟ میٹھا نہیں ہو سکتا کیا؟ کھارا کیوں ہے؟ پینے نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ اکبر، اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا کہنے ہیں. ادھر سمندر ہے، 20 میٹر دور ایک کنواں کھود دو، یہاں کا پانی کھارا ہے، کنویں کا پانی میٹھا ہے. کیسے فلٹر ہو کے آتا ہے زمین پہ؟ لیکن اب بھی سوال باقی ہے، سمندر کا پانی کھارا کیوں ہے؟ انڈیا کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر ہیں، کون ہے بولو؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تفسیر ہے قرآن کریم کی ترجمان القرآن. اس کے اندر مولانا نے بہت پیاری بات نقل کی ہے کہ سمندر کا پانی کھارا کیوں ہے. ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کھارا کیوں ہے بول کے. سمندر کے اندر ایک بڈھی بیٹی چکی گھما رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ چکی گھما رہی ہے اور نمک پیس رہی ہے، اس واسطے سمندر کا پانی کھارا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی بارش ہوتی ہے، میٹھا پانی کہاں جاتا ہے؟ میٹھا پانی کہاں جاتا ہے؟ بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے، یہ تو معلوم ہے نا. پھر جواب دینے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ارے میٹھا بھی بول رہے ہیں، کھارا بھی بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں. دنیا میں جتنا بارش کا پانی نازل ہوتا ہے وہ سمندر سے کھارے سے نکل کر کے اوپر جاتا ہے، نیچے سے نکلا اوپر گیا، جب برسا تو کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. یہ میٹھا پانی جب برستا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر جس جگہ بھی بارش ہو رہا ہے پانی کہاں جا رہا ہے؟ سمندر کے اندر. پھر بھی وہ میٹھا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کھارا ہوتا، سنو اب اللہ تعالیٰ کی حکمت. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو انسان وہاں سمندر کے کنارے کون بھی زندگی نہیں گزارتا تھا، کیونکہ میٹھا پانی جلدی سڑتا ہے، اس کی بدبو آتی ہے. میٹھا پانی جلدی سڑتا ہے. تالاب کے کنارے چلے جاؤ آپ، سب سے پہلے وہ بارش ہونے کے بعد چکڑ کے کلر کے جیسا رہتا، پیلا پانی، راڑا پانی. 1-2 مہینہ گزرنے کے بعد آسمانی کلر کا جیسا پانی. پھر ذرا وقت زیادہ گزر گیا تو پانی ہرا ہونا شروع ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اپنا رنگ بدلتے رہتا ہے. یہ میٹھا پانی، سمندر کا پانی رنگ نہیں بدلتا، وہ کھارا کھارا ہی ہے. یہ کھارا اس لیے ہے، میٹھا پانی جلد خراب ہوتا ہے، کھارا پانی خراب نہیں ہوتا. اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو انسان زندگی بسر کرنا وہاں سے چھوڑ دیتے، بھاگ کے چلے جاتے. اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو میٹھا نہیں بلکہ کھارا رکھا، اور اسی کھارے پانی کی وجہ سے آج انسان اس کے کنارے جی رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری ماں کو میں یہ کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا. بچپن میں ہم لوگ نارل پھوڑتے ہی دیکھتے تھے، اماں کہاں رکھتے ہیں وہاں سے چرا کو کھاتے تھے. بچپن چرا کے کھا لیے ہیں. بچپن ایسے ہی گزرتا ہے، کھیل کود میں، لاڑ پیار میں، ساری چیزیں. اماں کیا کرتے تھے، ایک مٹی کی ہنڈی ہوتی سی، اس میں موٹا نمک ہوتا تھا، وہ نمک کی ہنڈی کے اندر چھپا کو رکھتے تھے. وہ کھوپرا خراب نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب کھارے کے اندر کوئی چیز رکھتے ہیں تو خراب نہیں ہوتا. اب اس کے بدلے میں آپ ٹیکنالوجی کیا آ گئی ہے؟ فریج آ گئے ہیں، فریزر آ گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں سمجھنے والی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کا پانی کھارا اس لیے رکھا ہے، اور سمندر کے ذریعے سے آپ دیکھیں دنیا پوری کی پوری جو ہے روزی کما رہی ہے. سمندر سے لوگ روزی کما رہے ہیں، سمندر سے لوگ روزی کما رہے ہیں. کیسے؟ ایک تو مچھلی کھا رہے ہیں، دوسرے سمندر کے اندر شپ چلتی ہے، شپ چلتی ہے، کشتیاں چلتی ہیں، اور وہ بھی کئی ٹنوں کے حساب سے سمندر کے اندر چیر پھاڑ کر کے نکلتے ہیں.
آج تک سمندر کا پانی اوپر نہیں آیا, سمندر کا پانی نیچے نہیں گیا. وہ جوار بھاٹا تو چلتے رہتا ہے, ٹھیک ہے, اونچ نیچ اس کے اندر, وہ چاند کے حساب سے اس کے اندر جوار بھاٹا, مد و جزر اس کو بولتے ہیں, جوار بھاٹا, وہ چیز چلتی رہتی ہے. لیکن کشتیاں چل رہی ہیں, بوٹ چل رہے ہیں, دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. لوگ جا کر کے مچھلیاں پکڑ کر کے لا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں سے مچھلیاں پکڑ کر کے لا رہے ہیں, لیکن سمندر کے اندر سے آج تک مچھلی ختم نہیں ہوئی, قیامت تک ختم نہیں ہوگی. لوگ پھر اس کو لے کے آتے ہیں, مارکیٹ میں لاتے ہیں, وہاں ہول سیل میں جاتا ہے, پھر وہاں سے گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں, لوگوں کو بھاڑا ملتا ہے, جالے بنتے ہیں, کشتیاں بنتی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر 70-80% روزی کا انتظام کہاں سے کیا ہوا ہے؟ سمندر سے کیا ہوا ہے. وہ رب ہے, جیسا چاہے دنیا کو پیدا کرتا ہے, لیکن روز انسانوں کو کبھی بھی مردہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسانوں کو بھوکا نہیں رکھتا, بلکہ وہ پیٹ بھر کر کھلاتا ضرور ہے. اسی لیے اس کو رب کہا جاتا ہے. یہ توحید کی پہلی جو قسم ہے نا, توحید ربوبیت, اللہ کی ذات پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ رب میرا اللہ ہے, میرا ایک نوالا کوئی چھین نہیں سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے تو کوئی بھی روک بھی نہیں سکتا. جو میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے مجھے روزی مل کر کے رہے گی. تو سمجھ گئے آپ لوگ توحید ربوبیت کو, اس کی مثالیں بھی سمجھ میں آگے. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پر کیا ہے توحید, بولو, توحید الوہیت. توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں توحید الوہیت کا مطلب؟ جی, توحید الوہیت کا مطلب, الوہیت مطلب الہ, معبود حقیقی. ہماری تمام عبادتیں یا ہماری تمام عبادتوں کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اتنا جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا ہے, عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی, اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا جائے. یعنی اللہ کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ طاغوت ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا طاغوت کس کو کہتے ہیں, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت. اللہ کے علاوہ جس کسی کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, درخت, پہاڑ, سمندر, نباتات, جمادات, نالے, ندی, یہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے, چاہے انسان ہو, جنات ہو, شیاطین ہو, فرشتے ہو, کسی کی بھی پوجا کی جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں. جب کھلانے والا وہی, پلانے والا وہی, ہمارا پالنے والا وہی, اور ہمارے پیدا کرنے والا وہی, ہمارا مالک وہی, ہمارا بادشاہ وہی, تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ میں اتنا زور سے چلا رہا ہوں آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی. میرے سے زیادہ آپ لوگ تھک گئے کیا؟ جب ہمارا سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ایسے جواب دے ذرا تسلی ہوتی ہے, ہاں سب جاگ رہے ہیں بول کر کے. اچھا, ساری دنیا کے اندر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو کون ہے؟ ساری کائنات کے اندر عبادت کے لائق اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ صرف ایک ہے, اکیلا ہے. اللہ احد, اللہ احد, وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنا گیا ہے, نہ وہ جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماں باپ بھی نہیں, اللہ کے کوئی بیوی بچے بھی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے برابر کوئی نہیں. اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے پیاری جو ہے سورت ہے, یہ سورہ اخلاص, جس کو ہم لوگ قل هو اللہ احد بولتے ہیں. اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہوتا تو دنیا کے اندر کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا۔ اللہ صرف ایک ہے نا، مانتے ہیں اللہ صرف ایک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں جدا ہوتے سنسار میں۔ اگر دنیا کے اندر دو خدا ہوتے تو دونوں کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ اگر دو خدا ہوتے دنیا میں تو دونوں میں جھگڑا ہوتا۔ کیسے؟ ایک خدا بارش برسانے کے واسطے بولتا، دوسرا بولتا نہیں برسانا نہیں، گناہ بہت ہے ان کے، بارش روکو۔ دوسرا کہتا فلاں کو روزی دو، بولے نہیں ان کو روزی کئی کو دے رہے ہیں، روزی روکو ان کی، گناہ بہت زیادہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے، وہ صرف اکیلا مالک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا یہی اصل میں توحید ہے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر قل ان صلاتی، آگے بولو، ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ پہلے آیت جان لو کہاں ہے یہ، سورہ انعام آیت نمبر 162 162۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری بیماری، ہمارا شفا، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے اسی کی ذات پر ہم کو بھروسہ کرنا ہے اور ہمیشہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے رہنا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 4 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس پر تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ بچے ہو سکتا نہ سمجھیں لیکن بڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھیں گے، سمجھیں کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی۔ حالانکہ یہ بات کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو، کسی اور سے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تبارک و تعالی نے کسی مرد کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ آپ لوگوں کو کتنے دل ہیں؟ دیکھ کو بولو، ایک ہی ہے نا؟ الحمدللہ۔ رائٹ میں ہے لیفٹ میں ہے؟ لیفٹ میں۔ رائٹ میں ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی ہو سکتا ہے۔ مولانا مختار احمد ندوی کا نام سنے ہیں؟ جماعت کے امیر رہ چکے ہیں، پرانے لوگ جانتے ہیں۔ ان کو لیفٹ میں دل نہیں تھا، ان کا دل رائٹ میں تھا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ لیفٹ میں تو سب کے ہیں، 99.99 سب کے لیفٹ میں ہے۔ کسی کا اللہ تعالیٰ نے دل رائٹ میں بھی رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ حکمت و بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی مرد کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ ذرا اس کا الٹا کرو،
ہم نے کسی مرد کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جسم میں 2 دل ہو سکتے ہیں. آیت میں کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مرد کے جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے. مرد، رجل کے معنی کیا ہے عربی میں؟ مرد کے بارے میں. کسی مرد کے جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب عورت کے جسم میں 2 دل ہو سکتے ہیں. کیسے؟ اگر عورت حمل سے رہتی ہے تو عورت کا اپنا دل، بچے کا ایک دل، کتنے دل ہو گئے؟ اچھا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ مرد کبھی حمل سے ہوتا نہیں، اس کے اندر 2 دل. اب سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، مرد کے جسم کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے کیونکہ پریگننٹ نہیں ہوتا. عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، اس کا اپنا دل، اس کے بچے کا دل. اگر عورت ایک ہے، 2 بچے ہیں تو کتنے دل ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اس کا مطلب ایک تو ہے ہی، اگر وہ حمل سے ہے تو 2 دل بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عورت کا دل الگ دھڑکتا ہے، بچوں کا دل الگ دھڑکتا ہے. دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. دنیا میں آنے کے بعد پھر ان کے کام الگ، ان کے کام الگ، ماں کے کام الگ، بچے کے کام الگ، یہ الگ چیزیں ہو جاتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس میں توحید کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے. اس کے اندر توحید الوہیت ہے. سمجھیں، مثال بالکل آسان بنا کر کے سمجھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسانی جسم کے اندر 2 دل رہنے سے گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہم فیصلہ کہاں سے لیتے ہیں جی؟ دل سے لیتے ہیں. دماغ میموری پاور کے لیے فیصلہ لینے والا دل ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا نظام ٹھیک ہے، اس کے اندر بگاڑ ہے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ہے. تو سارا یہ ہمارا سینٹرل گورنمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. شیطان کہاں جا کے وسوسے ڈالتا ہے؟ دل میں ڈال کر کے جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. تو سوچو آپ، جب ایک انسان کے جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اگر 2 دل ہوں گے تو فساد ہو جائے گا. ایک دل بولتا یہ کر، دوسرا دل بولتا نہیں کرتا. ایک بولتا یہ کر، دوسرا بولتا نہیں تیری بات میں نہیں مانتا. جھگڑا شروع ہو جاتا. جب انسان کے جسم میں 2 دل ہونے سے فساد ہو سکتا ہے تو کیا دنیا میں ایک سے زیادہ خدا ہونے سے فساد نہیں ہو سکتا؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہی توحید ہے. اس کو سمجھو تو توحید سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. توحید الوہیت کے لیے آپ اس کو ربوبیت پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں، الوہیت پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی توحید الوہیت کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. تیسری چیز، توحید کی تیسری قسم کون سی ہے؟ توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اسماء کے معنی ہیں اسم سے اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام. صفات مطلب اس کی صفتیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 180. سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماء حسنہ، اچھے نام اللہ کے لیے ہیں اور انہی ناموں سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو. اسماء حسنہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلی مرتبہ اس پر بات کریں گے. اور لوگ اس پر بہت زیادہ گمراہ ہوئے ہیں. اسماء حسنہ پر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، ان تمام چیزوں کو ماننے، جاننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. ان میں سے ایک ہی مثال جو آپ کے سمجھنے کے لائق ہے،
جو جلدی سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اگر آپ کہیں گے بیٹھا ہوا ہے مانا غلط ہو جائے گا۔ مہما اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ افروز ہے، یا جتنے معنی آپ استعمال کریں گے غلط ہے۔ قرآن میں جیسے اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہی لفظ ہم اس کے لیے استعمال کریں گے۔ عرش پر مستوی ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھنے لگا کہ رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے، رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان عرش پر مستوی ہے ہمیں یہ معلوم ہے، کیسے مستوی ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے، تم بدعتی ہو، میرے درس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ اٹھا کے بھیج دیتے ہیں۔ رحمان عرش پر مستوی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں بڑا عجیب عقیدہ ہے، وحدت الوجود، ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے، اوپر بھی جاؤ اللہ، نیچے بھی جاؤ اللہ، وہاں بھی جاؤ اللہ، یہاں بھی جاؤ اللہ، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، ہر جگہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر، عرش پر، عرش پر مستوی ہے، یہ لفظ استعمال کریں گے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ سمیع مانے سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا۔ اب کوئی آدمی یہ بول سکتا ہے اللہ ہمارے جیسا دیکھتا، ہمارے جیسا سنتا کیا؟ یہ سوال ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ وہ ویسے دیکھتا ہے جیسے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ویسے سنتا ہے ہم نہیں سنتے، وہ اس کے لیے زیبا ہے جیسے وہ دیکھتا ہے، جیسے وہ سنتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء و صفات ہیں، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عام طور پہ یہ حدیث ہے نا بخاری کی، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 90 پر 9 نام ہیں، حالانکہ وہ زیادہ ہیں لیکن مشہور حدیث بخاری کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اللہ کے 90 پر 9 نام یاد کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کو یاد کرنا، آپ کو مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے 99 نام، حدیث کے اندر، ترمذی کی حدیث کے اندر پوری کی پوری وضاحت موجود ہے۔ ان جو ہے ناموں کو آپ یاد کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، جو کہ توحید کی تیسری قسم ہے، اس کو مانیں۔ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، چونکہ وقت بھی بالکل کم ہے اور اس کو باقاعدہ ایک الگ درس کے ذریعے سے سمجھانا پڑتا ہے، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ صرف موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ہم کو اس کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ تینوں سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو؟ پہلے نمبر پر توحید ربوبیت، دوسرے نمبر پر توحید الوہیت، تیسرے نمبر پر توحید اسماء و صفات۔ آخر میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا توحید کے بارے میں ہم لوگ جانکاری حاصل کر رہے ہیں، 1.5 گھنٹے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ توحید ہی کے بارے میں جان رہے ہیں، توحید کی قسموں کو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج سے نماز روزہ سب ختم، کیا کریں گے پہلے؟ صحیح ہے؟ ہاں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ نماز بھی پڑھتے رہو، روزے بھی رکھو، عبادت بھی کرو، اللہ کے جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کرو، ساتھ میں کیا کرو؟ توحید سیکھو۔ اس کے لیے 2 کتابیں، ایک کتاب کا ذکر میں نے کیا ہے، پہلی کتاب کتاب التوحید ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری کتاب ہے تقویۃ الایمان، شاہ محمد اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ میں سمجھتا ہوں اہل حدیث کی کوئی بھی لائبریری ان 2 کتابوں سے خالی نہیں ہے، یہ کتابیں آپ کو اہل حدیثوں کی لائبریری میں ضرور ملے گی۔ اور یوٹیوب کے اندر جو اہل حدیث علماء ہیں
ان کے باقاعدہ اس کتاب کی تشریح میں انہوں نے کئی درس دیے ہیں۔ مولانا جلال الدین قاسمی، نام سنے ہیں نا؟ نہیں سنے؟ مولانا جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، ماشاءاللہ ان کے کئی ایپیسوڈ ہیں توحید کے اوپر۔ دوسرے ہیں ڈاکٹر آر کے نور محمد مدنی، ابھی تقریباً کووڈ کے درمیان جو ہے شیخ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے آپ کو، انہوں نے بھی ماشاءاللہ جو ہے کئی ایک ایپیسوڈ بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ ظفر الحسن مدنی ہیں، اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ناصر رحمانی، ان کے توحید پر، کتاب التوحید پر 36 ایپیسوڈ ہے، آڈیو میں ہے، ویڈیو نہیں ہے۔ نام لکھ لیں چاہیے تو، 1 2 3 4 سنتے جائیں۔ شروع میں ذرا مشکل لگتا، کیا ہے، ایک دم بور ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بوریت محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا ہوتا، لیکن جیسے جیسے آپ توحید کو جاننے لگیں گے پھر آپ کو توحید سیکھنے میں، سننے میں سب کچھ مزہ آنے لگے گا۔ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، تو الحمدللہ جو ہے اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں جو توحید پر بڑی جو ہے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، توحید پر محنتیں کی ہیں، آڈیو ویڈیو بھی موجود ہیں۔ تو کل ملا کر اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے توحید اور اس کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اگر اس کے اندر، پورے درس کے اندر کوئی بات آپ کی اچھی لگی ہو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب کچھ رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق، اس کا فضل و کرم ہے۔ اور اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو تو اس میں میرے شیطان کا اور میرے نفس کا شر شامل ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ توحید کو سیکھیں، توحید کو جانیں اور توحید پر اپنی زندگی گزاریں، اور ساتھ میں جو ہے جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے علم کی کسوٹی پر رکھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ میں آخر میں آپ تمام کا، ذمہ داروں کا، علماء کرام کا، مسجد ہادہ کے تمام جو ہے ٹرسٹیان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ آج ہی مغرب کے بعد سے عشاء تک کسی مسجد میں پروگرام بھی ہے، اس میں بھی آپ شریک رہیں۔ نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج، اس پر جو ہے تقریر بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو توحید پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد و مدارس اور ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔